اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واستعینوا بالصبر والصلاۃ وانها لکبیرۃ الا علی الخاشعین الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین، ان دو آیات کے اندر ایمان پر ثابت قدمی، اعمال صالحہ، دین پر ثابت قدمی اور اندر کی جو روحانی بیماریاں ہیں ان کو نکالنے کا علاج بتایا جا رہا ہے۔ گزشتہ آیات میں یہود سے اس بات کا مطالبہ کیا گیا کہ ایمان لاؤ، اور اس کے بعد اعمال کا حکم دیا گیا ان کو کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، جس طرح دوسروں کو بھلائی کا کہتے ہو تو خود پہلے اپنی فکر کرو۔ اب ایمان لانا، اعمال صالحہ، اس کے بعد بچا لانا، تو اس پر اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی دشواری تمہیں ہے تو اللہ کی مدد لے لو۔ اللہ تعالیٰ کی مدد ساتھ لینے سے ایمان لانا بھی آسان ہو جائے گا، اعمال صالحہ کرنا بھی آسان ہو جائے گا۔ اب اللہ کی مدد اپنے ساتھ لینے کیسی ہے؟ تو فرمایا نماز اور صبر کے ذریعے۔ فرمایا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مدد حاصل کرو صبر اور نماز کے ذریعے۔ جو لوگ استقامت کے ساتھ حالات پر صبر کرتے رہتے ہیں، پریشانیوں کا مقابلہ خندہ پیشانی سے کرتے ہیں، اللہ کی مدد ان کے ساتھ بھی ہے۔ قرآن کریم میں ہے ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ رب العزت صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ اسی طریقے سے نمازیوں کے لیے بھی اللہ رب العزت کی مدد آتی ہے۔ انسان نبی علیہ السلام نے بھی فرمایا جب بھی تمہیں کوئی ضرورت پیش آئے، کوئی حاجت پیش آئے، 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت پڑھو، اور اس کے بعد اللہ رب العزت کی تعریف کرو، اور اس کے بعد اپنی حاجت اپنے رب کے آگے پیش کرو، اللہ رب العزت تمہاری حاجات کو پورا کرنے والے۔ تو ہمیں وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ۔ اب یہودیوں کی شریعت میں کیونکہ خود نماز بھی تھی، صبر کے احکامات بھی تھے، تو ہمیں اگر تمہیں ایک پیغمبر کی تعلیمات کو چھوڑ کر دوسرے پیغمبر کی تعلیمات پر ایمان لا کر سیکھنے میں، نیا دین سیکھیں گے نا، تو کچھ پریشانی اور دشواری ہے تو ہمیں صبر کرو، صبر ہی کرنا پڑتا ہے نا، تو یہ اس پر اجر ملے گا، اللہ کی مدد آئے گی۔ نماز قائم کرو، نماز پر بھی اللہ رب العزت کی مدد و نصرت آ جائے گی۔ تو فرمایا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ۔ پھر آگے یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ چیزیں ہیں تو مشکل، استقامت کے ساتھ نماز ادا کرنا، حالات کے آگے صبر کا پہلو اختیار کرنا، ہمیں یہ بڑی بھاری ہیں دو عمل۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، بے شک یہ بھاری ہیں مگر خشوع کرنے والوں کے لیے یہ چیزیں بھاری نہیں۔ خاشعین، جو خشوع کرنے والے ہیں ان کے لیے صبر بھی کوئی اتنا مشکل نہیں رہے گا، اور نماز پر مداومت اختیار کرنا، نماز کو قائم رکھنا، اس کا حق ادا کرنا، یہ بھی ان کے لیے مشکل نہیں رہے گا، خاشعین کے لیے۔ اب نماز اور صبر کو آسان کرنے کا نسخہ بتایا جا رہا ہے۔ نماز اور صبر کے ذریعے اللہ کی مدد آئے گی۔ اللہ رب العزت کی مدد حاصل کرنے کا طریقہ بتایا گیا کہ صبر کرو۔ جب انسان صبر کرتا ہے تو حالات آہستہ آہستہ اللہ رب العزت اس کے حق میں کر دیتے ہیں اور باقی حالات ختم ہو جائیں گے، جو مشکلات ہیں ختم ہو جائیں گے۔ اسی طرح ہمیں نماز کی طرف متوجہ رہنے والے لوگ بھی اللہ کی مدد حاصل کر لیتے ہیں۔ اب یہ چیزیں دشوار ہیں، اب نماز اور صبر کے ذریعے اللہ کی مدد آئے گی، اور نماز اور کیسے آسان ہو جائے گی، نماز اور صبر کیسے آسان ہو جائے گا، اس کا نسخہ بتایا جا رہا ہے کہ خشوع اپنے اندر پیدا کرو، خاشعین بنو۔ جب خاشعین خشوع کرنے والے بنو گے تو نماز بھی آسان ہو جائے گی، صبر بھی آسان ہو جائے گا، دشوار نہیں رہے گا۔ اب خاشعین کون ہے، خشوع کیسے آئے گا، تو اس کی بھی آگے 2 طریقے بتائے جا رہے ہیں۔
جس طریقے سے کوئی کڑوی دوائی پینی ہو نا، حکیم نے دوائی کڑوی دے دی، اب ظاہری بات ہے اس کڑوی دوائی کا فائدہ یہ ہے کہ صحت ملے گی، لیکن اس کو کھانا مشکل ہے، کڑوی دوائی پینا مشکل ہے، تو اب دو طریقے سے ہی اس کڑوی دوائی کو پیا جائے گا، یا تو بچے کو ڈرایا جائے گا پینا کے طرح دو کھتری لائیے، یا پھر یہ ہے کہ اس کو سمجھایا جائے گا کہ بھی یہ پی لو، ہے تو کڑوی، اسی کے پینے سے بیماری ختم ہوگی اور صحت ملے گی۔ تو یہاں نماز اور صبر کے متعلق فرمایا جا رہا ہے کہ یہ بھاری چیزیں ہیں، لیکن جب خشوع کرو گے تو بھاری نہیں رہیں گی۔ اب خشوع کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ اپنا ذہن اپنے رب سے ملاقات والا بناؤ، کہ ایک دن ہم نے اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے، اور آج ہم یہاں جو مشقت اٹھا رہے ہیں صبر کر کے، نماز پڑھ کے، ہمارا حساب اللہ برابر کر دیں گے۔ جب ہم اپنے رب سے ملیں گے نا تو اس مشقت کا حساب اللہ رب العزت نے برابر کر دینا ہے، بلکہ اس مشقت سے ہی کہیں بڑھ کر دینا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ تو ہمیں الذین یظنون، خاشعین وہ لوگ ہیں جو یہ گمان رکھتے ہیں، جو یہ یقین رکھتے ہیں، جو یہ یقین رکھتے ہیں انہم ملاقو ربہم، کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں۔ ان کو اس بات کا یقین ہے کہ ایک دن ہمیں اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے، اور ہمارا رب بڑا رحیم و شفیق، کریم و مہربان ہے، اور وہ ہمارے سارے حساب چکتا کر دے گا، ہمارے دکھ درد دھو دے گا۔ ایسے واقعی اللہ رب العزت نے ایسے نوازنا ہے۔ تو ہمیں اپنی سوچ اپنے رب سے ملاقات والی جن کی ہے، جن کو یہ یقین ہے کہ یہ دنیا ہم نے چھوڑ جانی ہے، ایک دن اللہ سے ملاقات کرنی ہے، تو جو اللہ سے ملاقات کی تیاری کر رہے ہوں گے ان کے لیے نماز بھی کوئی مشکل نہیں ہے، صبر بھی کوئی مشکل نہیں ہے، اور جو نماز بھی قائم رکھیں گے، صبر بھی کریں گے، پھر اللہ کی مدد آخرت میں تو آئے ہی آئے گی، دنیا میں ہی آنا شروع ہو جائے گی۔ اور اسی طرح ہمیں خاشعین وہ ہیں جو یہ کہتے ہیں وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، جن کو یہ یقین ہے کہ انہوں نے اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے۔ یہ جو اپنے رب کی طرف ایک ہے نا اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا شوق، تو یہ تو ایک ہو گیا شوق، اور ایک یہ کہ یہ اللہ کی طرف پلٹنا ہے، یہ تھوڑا سا ڈر ہے، اس میں ڈر ہے کہ جیسے بتایا نا کہ دوائی یا تو شوق سے پی لے یا پھر ڈر سے پی لے۔ تو پہلے جملے میں شوق ہے، دوسرے جملے میں ڈر ہے کہ بھئی جو کچھ بھی ہم یہاں کر لیں آخر تو اللہ کے پاس جانا ہے نا، حاضری تو ادھر ہی ہے، تو جب اس کے پاس پلٹنا ہے تو اس نے پوچھ گچھ بھی کرنی ہے، بھی میں نے جو کام دیے تھے وہ کام کیے یا نہیں کیے ہو، اعمال کی فرائض کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی، ترک کے بارے میں بھی پوچھ گچھ ہوگی کہ یہ کیوں چھوڑ دیے، حرام کے جو ارتکابات کیے ہیں اس کے بھی بارے میں پوچھ گچھ ہوتی، تو ہمیں ایک نہ ایک دن اس کی طرف پلٹنا ہے۔ تو جدید نفسیات کے ماہرین لوگ بھی یہی کہتے ہیں کہ اعمال کے پیچھے جو تحریک ہوتی ہے نا وہ یا تو شوق کے ذریعے انسان اعمال کی طرف آتا ہے، یا خوف کے ذریعے تھوڑا سا ڈر آ جائے اس کے اندر۔ تو اللہ رب العزت یہی فرما رہے ہیں کہ نماز اور صبر کے ذریعے میری مدد آئے گی، اور یہ چیزیں بھاری ہیں، لیکن اگر اپنے اندر خشوع پیدا کر لو گے، یعنی مجھ سے ملاقات کا شوق پیدا کر لو تو بھی آسان ہو جائے گا، یا آخرت کے حساب کا خوف پیدا کر لو تو بھی یہ معاملہ آسان ہو جائے گا، اور انسان پھر اچھا پھر یہاں ایک بات اور سمجھے، یظنون کا یہاں لفظ ہے، ظن کے معنی عربی زبان میں یقین کے بھی آتے ہیں، لیکن یہاں یقین والا ایسا لفظ لایا گیا جو یقین اور شک دونوں کے لیے بولا جاتا ہے۔ تو مفسرین نے یہاں ایک بات یہ لکھی ہے کہ اگر انسان کو صرف آخرت کا خیال ہی رہے نا، یقین سے تو اعمال ٹھیک ہو ہی جائیں گے، صرف خیال ہی اس کو رہے کہ میں نے اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے، یا اس بات کا دھیان ہی رہے کہ ادھر حساب و کتاب ہے، تو بھی اس کے لیے صبر اور نماز آسان ہو جائے گی اور اعمال صالحہ پر آ جائے گا، اور صبر اور نماز جس کی ٹھیک ہو تو اس کو دین پر ثابت قدم رہنا آسان ہو جائے گا، اور اللہ کی مدد اور نصرت کے دروازے اس کے لیے کھل جائیں۔ اللہ کی ذات ہمیں سیکھنے، سمجھنے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔